أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات میتۃ جاہلیہ. عزیزوں، ابھی چند روز قبل آپ کے سامنے ایک مجلس سال ثواب کو خطاب کیا تھا. اس کا عنوان بیان یہی تھا: معرفت امام، اور اسی حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، جس میں ارشاد پیغمبر ختمی مرتبت ہے کہ جو شخص مر جائے بغیر معرفت کے اپنے زمانے کے امام کی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے کہ ہر زمانے، ہر دور کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اور جو اللہ نے اس امام کے لیے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں اس کو پیش نظر رکھے. اب ظاہر ہے کہ اس مختصر سی مجلس میں تفصیلات کا موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بہت کچھ آل محمد کے صدقے میں بیان ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کلام الہی کے بعد کلام رسول ہے، اور کلام رسول کی تصدیق اللہ نے کی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا حبیب اپنے خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا ہے. ان هو الا وحی یوحی، یہ اس وقت بولتا ہے جب ہماری طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے. تو ایک تو زبان رسالت سے ہم کو کلام الہی ملا ہے، اور ایک زبان رسالت سے ہم کو کلام الہی جو قرآن میں نہیں ہے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے اللہ کا کلام، لیکن وہ قرآن سے ہٹ کر کے. تیسرے خود پیغمبر کا کلام، وہ بھی ہمیں زبان رسالت سے ملا، اور اگر پیغمبر کا کلام ہے تو وہ خواہش نفسانی کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی وحی الہی کے مطابق ہے. بہت سے نمونے ہیں، بہت سے پیغامات ہیں حدیث بیان کرنے کے سلسلے میں کہ رسول نے جب منبر سے خطاب کیا، حدیث بیان کی، تو اپنی مرضی سے نہیں بیان کی بلکہ حکم خدا سے. بہت سے مواقع ہیں. بس خلاصے میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اپنی مرضی سے نہیں کہا، جو بھی کہا وہ اللہ کے حکم سے کہا. کیونکہ یہ جو کلام کر رہے ہیں وہ بربنائے رسالت کر رہے ہیں، بربنائے انسان یا خواہش نفسانی سے نہیں کر رہے. جو سمجھ میں کہہ دیا. لوگوں نے چاہا کہ پیغمبر کے کلام کو ڈیوائیڈ کریں اور یہ مشہور کریں کہ بعض وقت کا کلام پیغمبر کا بربنائے رسالت ہوا کرتا تھا، اور بعض وقت کا کلام پیغمبر کا بربنائے بشریت ہوا کرتا تھا. بعض وقت کا عمل پیغمبر کا بربنائے رسالت ہوا کرتا تھا، اور بعض وقت کا عمل بربنائے بشریت ہوا کرتا تھا. تو میں کہوں گا کہ پیغمبر کی قول اور پیغمبر کے عمل کو ڈیوائیڈ کرنے والوں، اگر ہم تمہارے قول کو سچ مان لیں
تو ہم یہ کیسے تمیز کریں گے کہ کون سا قول بربنائے بشریت ہے اور کون سا قول بربنائے رسالت ہے، کون سا عمل بربنائے رسالت ہے اور کون سا عمل بربنائے بشریت ہے؟ کردار تو ایک ہے، زبان تو ایک ہے، یہ گھر میں بولیں یا مسجد میں کلام کریں یا ممبر پر آئیں یا میدان میں ہوں یا میدان جنگ میں ہوں، جہاں بھی یہ کلام کریں گے وہ بربنائے رسالت ہوگا، بربنائے بشریت نہیں ہوگا۔ ان کا عمل بربنائے رسالت ہوگا، بربنائے بشریت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے قول کی بھی ذمہ داری لی ہے اور ان کے فعل کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ قول کی ذمہ داری وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے ذریعے سے لی ہے، اور عمل کی ذمہ داری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے ذریعے سے لی ہے۔ پیغمبر کا اتباع اللہ کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کا معیار پیغمبر کی اتباع کو قرار دیا ہے۔ تو جب اتباع پیغمبر کی اللہ کی محبت کا معیار ہے تو ہم کون سے عمل کی پیروی کریں اور کون سے عمل کی پیروی نہ کریں؟ پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ اس عمل کو انجام دینا، اس عمل کو ہمارے انجام نہ دینا۔ بھائی حکم ہے تو واجب ہے، سیرت ہے تو مستحب ہے۔ پیغمبر حکم دے رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو حکم خدا سے، تو یہ واجب ہے، اور پیغمبر خود عمل کر رہے ہیں، نماز شب ادا کر رہے ہیں، تو یہ سنت ہے، سیرت پیغمبر ہے۔ یعنی جو پیغمبر عمل بجا لائیں اس کی پیروی کرنا، اس کو سنت کہتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ اور جو حکم دیا جا رہا ہو وہ واجب ہوتا ہے، اور حکم قرآن کے ذریعے سے بھی ہے اور معصوم کے کلام کے ذریعے سے، پیغمبر اسلام کے کلام کے ذریعے سے بھی حکم ہے۔ حکم واجب ہوتا ہے اور عمل، ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو پیغمبر کا عمل ہے، ہم بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں تو یہ ہے سنت۔ تو بہرحال پیغمبر کا قول یہ بربنائے رسالت ہوا کرتا ہے۔ اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے بغیر معرفت کے اپنے زمانے کے امام کی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو اب پیغمبر پر فرض ہو گیا، اور پیغمبر سے پہلے تو اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کلام نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ ان کا کلام بربنا الہی ہوتا ہے تو اللہ پر فرض ہے کہ وہ معرفت کرا دے امام کی، رسول پر فرض ہے کہ وہ پہچنوا دے امام کو۔ میں نے پرسوں چند دن پہلے کی مجلس میں یہی تو عرض کیا تھا کہ یہ غدیر کا اعلان معرفت امام کا ذریعہ تھا۔ 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے ہاتھوں پر مولا کائنات کو بلند کر کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کرنا، یہ معرفت امام کا ذریعہ تھا۔ اور یہ معرفت امام جو پیغمبر نے غدیر خون کے میدان میں کرائی تو اپنی مرضی سے نہیں کرائی، حکم خدا سے کرائی۔ حکم خدا
اب آپ کہیں گے حکم خدا کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں بارہا غدیر کے محفلوں میں یا غدیر کے ذیل میں کہ جب پیغمبر اسلام آخری حج کر کے مدینے واپس آ رہے تھے، یہ ڈکلیئر تھا کہ پیغمبر کی زندگی کا یہ آخری حج ہے، یہ طے ہو چکا تھا، اللہ نے حکم دے دیا تھا، بتا دیا تھا۔ اور مکے ہی میں یہ آیت بھی آ چکی تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ ادائے فریضہ حج سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ تو آپ نصب کر دیں۔ یہ نصب کیا ہے؟ یہ اعلان غدیر ہے۔ اب اشارہ مل چکا تھا، مزید حکم الہی کا انتظار تھا۔ پیغمبر مکے سے مدینے کی طرف رواں تھے، راستے میں غدیر خم کا میدان آ گیا، جبرائیل امین وحی لے کر آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے، بس اتنا کہا، واپس چلے گئے۔ اب یہ سورہ المائدہ کی 67ویں آیت ہے، 67ویں آیت 67 نمبر آیت ہے۔ اب پیغمبر نے کوئی توجہ نہیں دی، یعنی اتنا پیغام آ بھی گیا لیکن پیغمبر نے کوئی ظاہری طور پہ اس اعلان کو انجام دینے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ کارواں آگے بڑھتا رہا، غدیر خم کے میدان میں پہنچ کے پھر جبرائیل آئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پہلے تبلیغ کا لفظ آیا، پھر آیا بلغتا رسالتا۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالتی ہی انجام نہیں دیا، یعنی 23 سال کی آپ کی محنت ایک طرف اور پیغمبر اسلام کے ذریعے سے یہ اعلان ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کوئی رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، 23 سال کی یہ آپ کی تبلیغی زندگی، 40 سال آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کے، اعلان نبوت سے پہلے کے، تو یہ 63 سال کی زندگی پیغمبر کی ایک طرف ہے اور ایک اعلان ایک طرف ہے۔ یہ ہے اہمیت معرفت امام۔ پھر بھی پیغمبر نے کوئی توجہ نہیں دی، یعنی اتنا سخت حکم آ گیا کہ پیغمبر کی رسالت، تبلیغ رسالت خطرے میں پڑ رہی ہے۔ خاموش، جبرائیل چلے گئے دوسرا پیغام پہنچا کر، پھر آئے، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک پہنچنے نہیں دے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کی ذمہ داری، ان کی سیفٹی کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے۔ آپ خوفزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے مل رہا ہے آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اب یہ پیغام مکمل ہو گیا، 67ویں آیت مکمل ہو گئی۔ پیغمبر نے کہا
بلال آواز بلند کرو، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اب یہ آواز بلند ہوئی تو یہ نئی آواز تھی، خیر کی طرف دوڑو، عمل خیر کی طرف بڑھو۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جو مجمع آگے بڑھ گیا تھا ان کو واپس بلایا گیا، جو مجمع پیچھے رہ گیا تھا ان کا انتظار کیا گیا۔ ممبر تو تھا نہیں، پالان شتر کا ممبر بنا، پیغمبر تشریف لے گئے، ساتھ میں علی علیہ السلام کو بھی لیا۔ فصیح و بلیغ خطبہ غدیر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا خطبہ، فضائل اہل بیت سے بھرا ہوا خطبہ دین رسالت پر جاری ہوا، جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے، جس میں اہل بیت 12 امام پنجتن پاک کے فضائل و مناقب کا ذکر ہے۔ جب خطبہ آپ کا ختم ہونے لگا تو آپ نے مسلمانوں سے اقرار لیا، یہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے اولا ہیں۔ جب اقرار لے لیا تو آپ نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر مولا کائنات کو بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ جس کا میں مولا ہوں بس فوراً یہ علی اس کے مولا ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بڑے نکتے ہیں کلام رسالت اور عربی کے کلام میں، اور الحمدللہ ہم لوگوں کا عمل اسی نقطوں کے بنیاد پر ہے، اس لیے کہ نقطہ اگر نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ ہم نے باب بسم اللہ کے نقطے سے علم حاصل کیا ہے، جو علم کو سمیٹتا ہے تو آسمانی کتابیں قرآن میں سمٹ آتی ہیں، اور قرآن سورہ الحمد میں سمٹ آتا ہے، اور سورہ الحمد بسم اللہ میں سمٹ آتی ہے، اور بسم اللہ بائے بسم اللہ میں سمٹ آتی ہے، اور علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا نقطۃ تحت الباب۔ اور علی جب پھیلاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر سورہ الحمد کی میں تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پر بار ہو جائے۔ یہ ہے بائے بسم اللہ، تو ہم نے تو بائے بسم اللہ سے علم لیا ہے، کیوں نہ لیں؟ رسول نے بتایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیات الباب، جو بھی علم کا ارادہ رکھتا ہو وہ فوراً دروازے پر آئے۔ اب یہ نقطے ہیں جو فا کے ہم کو نظر آ رہے ہیں، جہاں پر فا کا نقطہ نظر آئے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں بلا فاصلہ۔ بلا فاصلہ عربی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے وا اور ایک ہے فا۔ وا کے معنی ہے اور، جیسے انگلش میں ہوتا ہے اینڈ مانے اور، یا اردو میں اور فا کے معنی ہوتا ہے فوراً۔ نماز ہوگی اس کے فوراً بعد مجلس ہوگی۔ اگر ہم زیارت پڑھانے لگے تو یہاں پر لفظ فا نہیں آئے گا، یہاں پہ لفظ وا آئے گا۔ نماز ہوگی، زیارت ہوگی، اس کے بعد لوگ کلام اپنا پیش کریں گے، پھر مجلس ہوگی۔ تو یہاں پر عربی گرامر کے لحاظ سے وا استعمال ہوگا، فا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نماز کے فوراً بعد مجلس کا آغاز ہو جائے تو لفظ فا کا استعمال ہوگا۔ تو رسول نے جو حدیث ارشاد فرمائی
انا مدینۃ العلم ولی بابھا من اراد العلم فلیات الباب، سبحان اللہ، جو بھی علم کا ارادہ رکھتا ہو وہ فوراً دروازے پر آئے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو یہاں پر بھی فا ہے۔ اور غدیر کی حدیث جو ہے رسول نے وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرے فوراً بعد اس کے علی مولا ہے۔ یعنی تمہیں غدیر سے میرے بعد کہیں اور جانا نہیں پڑے گا۔ ہم جس کو پہچنوا رہے ہیں غدیر میں میری آنکھ بند ہوتے ہی تمہارے مولا میرے بعد یہ علی ہیں جن کو میں اپنے ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے ہوں۔ تمہیں 3 دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں سقیفہ کے اڈے پر نہیں جانا پڑے گا، تمہیں غدیر کے کھلے میدان سے ہم علی دے رہے ہیں، امام کی معرفت کروا رہے ہیں، پہچنوا رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں میرے فوراً بعد اس کے علی مولا ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی اذان اور نماز میں حی علی خیر العمل بھی رکھتے ہیں، غدیر کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ ہمارے کیا نکالا نہیں گیا ہے، دوسری جگہ نکال دیا گیا، اس لیے جب انہوں نے غدیر نہیں مانی تو حی علی خیر العمل کو بھی نہیں مانا۔ ہم نے غدیر کو مانا تو حی علی خیر العمل کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ غدیر کی یاد ہے۔ حی علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ۔ اور ہم اپنی نماز، اذان اور اقامت میں جب ولایت علی کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، اور بھی جملے ہیں، وقاتل المشرکین علی ولی اللہ، تو ہم یہاں پہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، علی اللہ کے ولی ہے اور بلا فصل خلیفہ ہیں، کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں ہے۔ رسول کے بعد ہم نے اگر امام کو مانا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانا ہے۔ اور جب علی کو مانا تو ہمیں حسن بھی مل گئے، حسین بھی مل گئے، حسین کے بعد علی ابن الحسین، اور یہ سلسلہ نسل امام حسین علیہ السلام سے چلتا ہوا آخری امام تک پہنچا۔ اور آج ہم بے امام کے نہیں ہیں، ہمارے زمانے کا امام آخری امام ہے جو حجت خدا ہے، جس کا نام رسول خدا کے نام پر ہے۔ بس حدیثوں ظاہر ہے کہ فضائل علی اتنے ہیں کہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس مختصر سی مجلس میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن میں نے اس دن کی مجلس سے کچھ ہٹ کر کے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے سلسلہ امامت جو ہم کو اللہ کے ذریعے سے ملا ہے، رسول کے ذریعے سے ملا ہے، رسول نے پہچنوایا ہے۔ مولا علی کے بعد رسول نے فرمایا کہ میرے دونوں فرزند حسن حسین امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے یہ کھڑے ہوں۔ اب امام کی معرفت ہے نا، رسول نے دونوں نواسوں کے لیے جو آپ کے فرزند ہیں بنص قرآنی، ابنانا کی جگہ پر رسول مباہلہ کے میدان میں لے کر گئے تھے، لہذا رسول نے دونوں کے لیے کہا کہ میرے دونوں یہ فرزند امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں اور چاہے کھڑے ہوئے ہوں۔ اور کیا امام حسین بیٹھتے نہیں تھے؟
کیا امام حسن کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ تو یہ بیٹھنا اور کھڑا ہونے کے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا نا کہ کلام رسول میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر معاویہ سے سلو کر کے حسن مجتبیٰ بیٹھ جائیں تب بھی امام ہے، ان کی امامت میں شک نہ کرنا، اور اگر حسین یزید کی بیعت کا انکار کر کے مدینے سے کربلا آ جائیں تب بھی یہ امام ہے، ان کی امامت میں شک نہ کرنا۔ صلوات محمد وعلیہ بس عزیزوں، اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ دونوں امام ہیں، امام حسن علیہ السلام کی سلو کے بعد یہ نہیں ہے کہ امامت سے خارج ہو گئے، معاویہ کو سونپ دیا، نہیں، معاویہ تو حکومت پر قابض ہو گیا تھا، یہ باغی تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمام تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس لیے کہ علی کی خلافت پر مسلمان متحد ہو گئے تھے، چاہے وہ چوتھی ہی خلافت صحیح، لیکن معاویہ اس نے بغاوت کی، اور علی کا بھیجا ہوا نمائندہ شام میں جو گیا اس کے سپرد چارج نہیں دیا اس نے۔ بھائی بہت سے منسٹر ہوتے ہیں، آج حکومت ہے بھاجپا کی تو اس کے بنائے ہوئے چیف منسٹر ہیں، کل دوسری حکومت آئے گی تو وہ ان کو معزول کر دے گی، اپنے چیف منسٹر بنائے گی، یہ حکومت کا اصول ہوتا ہے۔ تو بھائی جو اس سے پہلے حکومتیں تھیں انہوں نے معاویہ کو شام کا گورنر بنایا تھا دوسری دور خلافت میں، لیکن اب جب علی کی چوتھی دور خلافت آئی تو مولا علی نے سب گورنروں کو چینج کیا، شام کا گورنر بھی چینج کیا، لیکن معاویہ نے بغاوت کی، چارج نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں جنگ صفین ہوئی، اس سے پہلے جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ نہروان ہوئی۔ یہ مولا علی کے دور کی منافقوں سے جنگیں ہیں۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام امامت کے عہدے سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، حکومت پر ٹھوکر مار دی تھی، جاؤ لے جاؤ حکومت، چند روزہ حکومت ہے۔ حقیقی جانشینی رسول علم ہے، وراثت ہے، قرآن ہے، علم رسول ہے، اور آپ اس کے اوپر کاربند رہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے دور میں 10 سال امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے دور امامت میں رہے، سن 40 ہجری سے لے کر شہادت مولا کائنات سے لے کر اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت تک 10 سال امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے دور امامت میں رہے۔ سن 50 ہجری سے لے کر سن 61 ہجری تک یہ دور امامت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب معاویہ کے بعد اس لیے کہ شرائط صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو نائب نہیں بنائے گا، خلیفہ نہیں بنائے گا، لیکن اس نے اس شرائط کے خلاف ورزی کی اور اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو نائب بنا دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ مدینے میں آ کر بیعت بھی لینا شروع کر دی، لیکن جب معاویہ دنیا سے چلا گیا تو مدینے کے حاکم کے پاس خط آیا، مطالبہ بیعت امام حسین السلام سے کیا گیا، امام نے انکار بیعت کیا، مدینہ چھوڑنا پڑا، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑنا پڑا کیونکہ خط میں لکھ کے یہ آیا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دینا۔ امام نے قیام کیا، کربلا میں آئے، کربلا میں جو آپ پر مظالم ہوئے وہ تاریخوں میں موجود ہے۔ آپ 2 محرم سن 61 ہجری کو وارد کربلا ہوئے، آپ کے خیام فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے،
7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، شب عاشور کی 1 رات کی مہلت لی گئی، صبح عاشور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ امام وقت سے جنگ ہو رہی ہے۔ امام وقت جو جانشین رسول ہے اس سے جنگ ہو رہی ہے۔ 1-2 پہر میں امام حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام آخری وقت خیمے میں آئے، جناب زینب آگے بڑھی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد غد سے آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آیا۔ آنکھیں کھولی، دیکھا بابا علی اکبر کہاں ہیں، چچا عباس کہاں ہیں، بھائی قاسم کہاں ہیں، تاکہ سب قتل کر دیے گئے، اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ جناب زینب کی طرف دیکھا، پھوپھی اماں ذرا میری تلوار لا دی، میرا عصا لا دی۔ امام نے کہا کہ یہ تلوار و عصا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ بابا عصا سے تکیہ کروں گا، ٹیک لگاؤں گا اور تلوار سے جہاد کروں گا۔ کہا کہ بیٹا تمہارا جہاد میدان میں تلوار لے کر جانا نہیں ہے، تمہارے جہاد کا آغاز میرے بعد ہوگا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں طوق خاردار ہوگا، کمر میں بھاری لنگر ہوگا، تمہیں ان بیویوں کو یہ اسیروں کا قافلہ لے کر جانا ہے۔ ہاں، جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ بس عزیزوں، امام حسین مقتل میں چلے گئے، چوتھے امام پر غشی طاری ہو گئی۔ امام کو نہیں خبر کیا ہوا۔ ہاں، ایک وقت آیا کہ جب زمین کربلا ہل رہی تھی، سیاہ آندیاں چل رہی تھیں، فرات کا پانی نیز و بلند ہو رہا تھا، ایک منادی آواز دے رہا تھا، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا۔ جناب زینب نے پھر شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد دیکھو یہ کیا عالم ہے۔ کہا کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا کہ باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ آواز دی، پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، ہم یتیم ہو گئے، میرا بابا مارا گیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔